البر والتقوی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کی بیوی سو رہی ہے، آپ فجر کی نماز کے لیے جگے، تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے تعاون البر والتقوی کی آیت کے ذریعے کہ آپ اپنی اہلیہ کو، آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگائیں۔ اگر آپ نہیں جگاتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ دوسری قسم تعاون البر والتقوی کی یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جہاد کا موقع ہے، اور پرانے زمانے میں اسلام کے ابتدائی دور میں جہاد یا جنگ کرنا، قتال فی سبیل اللہ، یہ والنٹری تھا، یعنی رضاکارانہ طور پر تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی فوج نہیں تیار کی تھی، کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں فوجیوں کے نام لکھے جاتے تھے، جس میں فوجیوں کی تنخواہیں لکھی جاتی تھی، جس میں فوجیوں کی حاضری لکھی جاتی تھی، بلکہ جب جہاد کا موقع ہوتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان فرماتے اور صحابہ اکرام کی جماعت جہاد کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ تو جہاں ایسے مواقع آئیں ان میں کئی قسم کے لوگ ہوں گے، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بعض ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جو طاقتور ہیں اور جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہاں تعاون علی البر والتقوی کی صورت یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں، وہ لوگ جو مال و دولت رکھتے ہیں ان لوگوں کی مدد کریں جو صحت مند ہیں، توانا ہیں، جو جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بے شمار قسمیں، بے شمار صورتیں آپ کے سامنے تعاون البر والتقوی کی آئے گی۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون البر والتقوی کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس نے غزوہ کیا، اس نے جہاد کیا، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو نہیں جاتا ہے لیکن مجاہدین کے بال بچے جو شہر میں رہ گئے ہیں ان بال بچوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا، اس نے بھی غزوہ کیا۔ تو دونوں اشخاص غزوے میں شریک ہوں گے، دونوں اشخاص کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ یہ تعاون البر والتقوی کی ایک مثال ہے، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصوں کو، وہ شخص جو جہاد میں شریک ہے اور وہ شخص جو شہر میں ان لوگوں کی جو شہر میں رہ چکے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کے بال بچوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، دونوں شخص کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قرار دیا، اور دونوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دی کہ فقط غزا، اس نے غزوہ کیا، اس نے جہاد کیا۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجا اور فرمایا کہ بنو لحیان میں سے ہر دو شخص میں سے ایک شخص جہاد کے لیے تیار ہو جائے، ہر دو شخص میں سے ایک شخص جہاد کے لیے تیار ہو جائے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور اس میں سے ایک شخص کو جہاد کے لیے بھیجا جائے۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کوئی خاص قسم کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ نہ ہوں، مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے جہاں سارے لوگ غریب ہیں، تو اس گاؤں والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گاؤں سے چند ایسے افراد کا انتخاب کریں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر شہروں میں جائیں، اور سارے گاؤں والے ان افراد کی مدد کریں، ان افراد کی کفالت کریں جو گاؤں سے باہر شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی تعاون البر والتقوی کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به ويعطيه كاملا موفرا طیبة به نفسه فيدفعه الى الذي امر به احد المتصدقین۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ منشی، وہ اکاؤنٹنٹ، وہ حساب رکھنے والا یا وہ مینیجر جو مسلمان ہو، امانت دار ہو، اور وہ ساری چیزیں نافذ کرتا ہو جس کا اس کے مالک نے حکم دیا ہے۔ وہ منشی، وہ اکاؤنٹنٹ، وہ مینیجر جو اپنے مالک کی ساری چیزوں کو نافذ کرتا ہے۔ مالک نے کہا کہ فلاں آرگنائزیشن کو، فلاں مدرسے کو اتنا چندہ دے دیجئے، مینیجر برابر اس کی باتوں کو مانتے ہوئے وہ چندہ دیتا ہے، اور آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طیبۃ بہ نفسہ، اس کا دل خوش ہو، اپنی رضامندی سے دے،
یہ نہیں کہ جب کوئی چندہ لینے والا یا کوئی آرگنائزیشن کا والنٹر آپ کے پاس آئے تو مینیجر اسے کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آنا، 10 منٹ کے بعد آنا، 15 منٹ کے بعد آنا، اور اسے بار بار دوڑائے. ایسے خازن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبتاً بھی نفسہ، یعنی دل کی خوشی سے، اپنے دل کی جانب سے وہ دیتا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد المتصدقین، 2 صدقہ دینے والے، 2 زکوٰۃ دینے والوں میں سے ایک ہے. ایک تو وہ جو اس کا مالک ہے جس نے حکم دیا، اور دوسرا وہ منشی، وہ مینیجر، وہ اکاؤنٹنٹ، وہ کیشیئر جو صدقہ دے رہا ہے، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، ان ساری احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی آسان ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اپنے بھائی کا تعاون حاصل کرے، اپنے بھائی کو تعاون دے، اپنے بھائی کو نیکی پر ابھارے، تقوی پر ابھارے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ویسا ہی اجر دیں گے جیسا اجر کرنے والے کو دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی پر تعاون کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ جب فجر کی نماز پڑھنے جائے آدمی تو جو مسلمان بھائی ہیں، گھر والے ہیں، اور جو مسلمان ہیں جو سو رہے ہیں انہیں جگائے. تو ایسا معمول رہا ہے الحمدللہ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور ایسے سچویشن پہ کیا کیا جائے، کیونکہ آپ نے اس کو فرض بتایا ہے. بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ اس لیکچر سے متعلق تھا. وہ اس طرح کہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہوں، فجر کی نماز کے لیے، اور میں نے ذکر کیا کہ آپ ایک عام جگہ میں ہوں، مثال کے طور پر ہاسٹل میں رہ رہے ہوں، آپ کے ساتھی ہوں اور وہ نمازی ہوں. ایسا نہیں کہ آپ گھر سے نکلیں اور سب کے دروازے کی بیل بجاتے ہوئے آپ مسجد میں جائیں. آپ چوتھے مالے سے اتر رہے ہیں، منزلے سے، آپ بیل بجائیں اور کہیں بھائی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک روم میں رہ رہے ہوں، سارے ساتھی آپ کی نماز پڑھ رہے ہوں، اور عمومی طور پر وہ لوگ جو بے نمازی ہیں انہیں واعظ و نصیحت کی جائے گی، انہیں تلقین کی جائے گی نماز کی. لیکن ہر دن آپ انہیں فجر کی نماز میں جانے کے وقت ان کے گھر کا دروازہ ٹھوکیں اور انہیں کہیں بھائی نماز کے لیے چلیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بلڈنگ سے نکال بھی دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیں جو آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان کریں، بلکہ تعاون البر والتقوی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ انہیں بلڈنگ کے لوگوں کو جمع کریں سنیچر کے دن یا اتوار کے دن، اور انہیں اس بات کی تلقین کریں کہ بھائی ہمارے بلڈنگ میں نمازی بہت کم ہیں، نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی ایک صورت ہے، اور یہ اس طرح بھی آپ کو انشاءاللہ ان کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ضروری نہیں کہ آپ کو جیسا بتایا جائے، یعنی لکیر کے فقیر بنتے ہوئے، کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جگاتے ہوئے جائیں، تو آپ مسجد کے راستے میں جتنے بھی دروازے ہیں، جتنے بھی گھر والے ہیں، سب گھر والوں کو آپ جگائیں اور انہیں کہیں کہ نماز کے لیے چلیے. یہ مقصد نہیں تھا. وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھائی اور بزرگوں، درس حدیث میں امام نووی کا یہ 22واں باب ہے جس کا موضوع ہے نصیحت. آئیے سب سے پہلے میں لفظ نصیحت کی تشریح آپ کے سامنے کر دوں. نصیحت، جسے ہم اردو زبان میں بھی نصیحت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی اسے النصیحہ کہا جاتا ہے.
اسے دوسرے لفظوں میں ہم خیر خواہی کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نصیحت یہ عربی لفظ ہے جسے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں جب نصحہ کا لفظ مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کہا جائے نصح شیء، یعنی شیء کے ساتھ اس کا استعمال ہو، چیز کے ساتھ اس کا استعمال ہو، تو اس کا مطلب ہوگا خالص طرح سے کرنا، کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ جب اسے نصح الاصل، اصل کہتے ہیں شہد، اس کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مفہوم ہوگا شہد کو صاف کرنا۔ اور جب ثوب کے ساتھ استعمال ہو نصح ثوب تو اس کے معنی میں کپڑا سینا، کپڑے میں پیوند لگانا۔ اور نصیحت کا جو معنی اردو زبان میں خیر خواہی ہے وہ نصح ثوب سے ہے، یعنی جس طرح انسان کا کپڑا اگر پھٹ جاتا ہے یا کہیں سے اس کی سلائی ٹوٹ جاتی ہے، اسے سلا جاتا ہے، کپڑے کے ساتھ خیر خواہی کی جاتی ہے، کپڑے کو اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کے اندر کسی اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی پائی جاتی ہو تو اس کی اصلاح کی جائے، اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ امام نووی نے اس سلسلے میں کئی آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 10 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں وہ بھائی کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 62 ہے، نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنصَحُ لَكُمْ، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے نصیحت کا لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا سورہ اعراف میں آیت نمبر 68 میں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی طرف تھی۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ ہدایت اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حقیقی معنوں میں ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی کہلانے کا حقدار اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اس کا خیر خواہ ہو، اس کی خیر خواہی کے راستے تلاش کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا عیب تلاش کرتا پھرے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، ایسی صورت میں حقیقی معنوں میں وہ اس کا بھائی نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آئیے دیکھیں کہ احادیث میں ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایت ملتی ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی نے تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین نصیحت کا نام ہے، سارے دین کا خلاصہ نصیحت پر شامل ہے۔ کس طرح؟ دعوت بھی نصیحت ہے، یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا ایک بھائی جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا قائل نہیں ہے، تو نصیحت اس کے ساتھ یہی ہے کہ آپ اسے سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں۔ دین اسی کا نام ہے، دین نصیحہ ہے، الدین والنصیحہ۔ قلنا لمن، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم نصیحت کسے کریں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بڑا ہی معنی خیز جواب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور ائمہ مسلمین یعنی مسلمانوں کو جو لیڈر اور سردار ہیں، جو امام ہیں، جو پیشوا ہیں، ان کے لیے، اور عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔
اب آئیے ایک ایک چیز کا جائزہ لیں کہ اللہ کے ساتھ نصیحت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو اس کے ساتھ نصیحت یہ ہے، خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا ہے ان انبیاء پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی آپ نے اقرار کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، قرآن میں اور حدیث میں دیا، اسی درجے پر انہیں رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس خیر خواہی میں ہم اتنی زیادہ غلو کریں، اتنا زیادہ غلو کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خیر خواہی کا مفہوم ہے اس میں کوتاہی آ جائے، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جو درجہ ہے اس درجے کو ہم اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا جو درجہ ہے، اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور نبی کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کا جو درجہ بیان کیا ہے، نبی کی جو حقیقت بیان کی ہے، رسول کی جو حقیقت بیان کی ہے، اسی حقیقت کے ساتھ نبی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ہم اس میں غلو کرتے ہیں تو نبی کے ساتھ یہ خیر خواہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا جو مفہوم ہے اس میں کوتاہی داخل ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کو اس طریقے پر پڑھا جائے جس طریقے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام کو جس طریقے پر پڑھایا، یعنی قرآن مجید کو صحیح الفاظ کے ساتھ، قرآن مجید کے صحیح صفات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اپنی زبان میں کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ الحمدللہ رب العالمین عربی زبان میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسے ہم اپنی زبان میں لکھتے ہیں اور اپنی زبان میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم، پہلا مفہوم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، اس کی کتاب کی تلاوت اسی زبان میں کریں، اور دوسری خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، یہ پیغام ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اور چوتھی خیر خواہی ائمۃ المسلمین کے ساتھ، ائمۃ المسلمین یعنی ہمارے جو لیڈر، ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اور یہ اس صورت میں دیکھا جائے گا جہاں اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، یعنی اگر ہمارا امام اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا قائم ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر امام کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا عیب پایا جائے، چھوٹی سی برائی پائی جائے، تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم عوام کو ان ائمہ اور ان لیڈروں اور ان سرداروں اور ان عمرہ کے خلاف بھڑکائیں اور عوام میں بغاوت کو رائج کریں، اور پھر ایسا ہو کہ وہ امام اپنے منصب سے ہٹ جائے اور عوام الناس میں افراتفری پیدا ہو جائے۔ اور آخری خیر خواہی جو عامۃ المسلمین کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم عوام، مسلم جمہور میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو آپ اس برائی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے طریقے سے اسے دفع کریں، اور اگر ان کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہو تو اس کو صحیح راستے سے اس کی اصلاح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان برائیوں کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور کہیں یہ پورا معاشرہ اس برائی میں ملوث ہے۔ اصلاح کرنے کے بجائے ہم اس برائی کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور کہیں کہ سارا معاشرہ اس برائی میں ملوث ہے، اس لیے ہم اس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ خیر خواہی کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور ائمۃ المسلمین اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपकी ज़ाते मुकर्रम बाइसे तख्लीक़ आलम, आप पर ए फ़ख्र आदम हो सलाम पाक पे हम, हो सलाम पाक पे हम,
زلف شب گوشاں میں جنت، دل سراسر راز وحدت، آئینہ دار حقیقت، آئینہ دار حقیقت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اول و آخر تمہیں ہو، ظاہر و باطن تمہیں ہو، حاضر و ناظر تمہیں ہو، دین کے ناصر تمہیں ہو، دین کے ناصر تمہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بارش لطف و کرم ہے، خندازن ہر اہل غم ہے، آمد شاہ امم ہے، اب کچھ مل جائے تو کم ہے، اب کچھ مل جائے تو کم ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہر طرف جلوے نمایاں، ہر طرف شمع فروغ